بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، آج سورہ یونس کی آیات 87 سے لے کر کے 91 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وقت کی بچت کے لیے ساری آیت میں بھی پڑھنا مناسب نہیں ہے، تو ہم آیت در آیت لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی 83 سے لے کر کے 86 یہ 3-4 آیتوں میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے معدود چند، ذریۃ من قومہ۔ وہ ذریۃ من قومہ میں کون ہے؟ تو کہا کہ ایک تو آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے رکھتا تھا، جس کا ذکر سورہ مؤمن میں آیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آل فرعون میں سے ایک مومن مرد نے کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی صرف اس بنیاد پر۔ نمبر 2، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ نمبر 3، فرعون کا خزانچی اور اس کی بیوی، یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ نمبر 4، ماشطۃ آل فرعون۔ مشط یمشط یا مشط یمشط کا معنی ہے کنگھی کرنا، مطلب فرعون کے گھرانے کی عورتوں کی کنگھی کرنے والی عورت، وہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ یہ ذریۃ میں مراد ہے۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ جب یہ ایمان لے آئے تو چونکہ فرعون بڑا جابر، ظالم، حد سے آگے بڑھنے والا تھا، تو ظاہر بات ہے ڈرتا ہے انسان، تو انہوں نے اپنے ڈر کا اور خوف کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ وہ ایمان لائے تھے فرعون سے ڈرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم تابعدار ہو۔ وہ بھی بڑے پختہ ایمان والے تھے۔ جیسے ہی وقت کے نبی نے یوں کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم میری مانتے ہو، تو لگے ہاتھ اسی وقت کہہ دیا کہ علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، فرعون کے لیے یا ظالمین کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کے طفیل کافر قوم سے۔ اور پیچھے عرض کیا گیا تھا کہ یہ دعا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک آنے والے جتنے بھی لوگ ایسی چیزوں سے گزریں گے، سفر کریں گے، ان چیزوں سے وہ گزریں گے، مشقت برداشت کریں گے،
ان تمام کے لیے یہ دعا ہے، کیونکہ دعا کے الفاظ عام ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، آج کی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں بنی اسرائیل دین موسوی پر کاربند تھے، اور ان لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے صومعوں میں، صومعہ کہتے ہیں عبادت گاہ کو، جیسے سینوگوگ ہو گیا، چرچ ہو گیا، مندر ہو گیا، ہمارے لیے مسجد ہے، تو امم سابقہ کو اپنی اپنی نمازوں کے پڑھنے کا حکم خاص مقامات میں تھا، خاص عبادت کی جگہوں میں تھا، کہ وہ اپنے صومعوں میں اور اپنی عبادت گاہوں ہی میں وہ نماز پڑھیں گے، کسی اور جگہ وہ نماز پڑھ سکتے نہیں۔ تو دین موسوی پر کاربند تھے، اس وجہ سے وہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے، یعنی صومعوں میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ صومعوں میں عبادت کرنے جاتے ہیں، تو جتنے بھی صوامع تھے، لہدمت صوامع و بیع و صلوات، وہ سارے صوامع مسمار کر دیے گئے تاکہ نماز کی جگہ ہی نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی اس امت پر خصوصی رحمت ہے۔ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اس حدیث میں 6 خصوصیتیں ہیں، ان 6 میں سے ایک کہ میرے لیے پوری دھرتی، پوری زمین یہ سجدے کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور طہورا طہارت کے لیے آلہ بنا دیا ہے، مطلب مٹی سے تیمم کرنے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجدوں میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ ٹھہرایا گیا ہے، اور کچھ فقہا واجب بھی کہتے ہیں، جو کہ واجب سنت مؤکدہ قریب قریب ہی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن وہ مسجد کے علاوہ ایئرپورٹ پر ہے، بس اڈے پر ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے، شاپنگ مال میں ہے، نماز کا وقت آ گیا، وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ بس اتنا خیال رہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، کیونکہ وہ ناپاکی کی وجہ سے نہ پڑھا جانا وہ عارضی چیز ہے، خارجی چیز کی وجہ سے، ورنہ نفس الامر میں اپنی ذات کے اعتبار سے زمین کا وہ خطہ نماز پڑھنے کے قابل ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے ایسی سہولت نہیں تھی، ان کو تو صومعے میں ہی جانا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، تو بنی اسرائیل کے لیے تو سارے صومعے ڈھا دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، تو یہ آیت نازل ہوگی۔ ہم نے حکم بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ کیا حکم نمبر 1؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم دونوں مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں سے ان کے گھر، مطلب یہ کہ اپنی قوم کو مصر ہی میں ٹھہرنے کے لیے کہو، اور نئے سرے سے مکان بنانے کے لیے کہو، یا انہی مکانات کے اندر اپنا قبلہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہہ دو۔ تو یہ 2 حکم، پہلا حکم یہ، دوسرا حکم وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، گھر ہی کو قبلہ رخ بنا دو، گھر ہی میں نماز ادا کی جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام حکم ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ صومعے میں عبادت کرنے کے لیے جائیں، لیکن خاص حادثے کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو اور گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ اب ان کا قبلہ کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعد میں تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی تھا،
لیکن کچھ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ یہود اپنا رخ صخرہ بیت المقدس کی طرف بھی کرتے تھے۔ تو یہ تعارض اور تضاد اور کانٹرڈکشن ہے۔ اس تعارض کے درمیان تطبیق کیوں دی جاتی ہے کہ اصل قبلہ تو تمام انبیاء سابقین کا کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت انہوں نے اپنا قبلہ صخرہ بیت المقدس بنا لیا۔ تو مصر کے قیام میں قبلہ کعبہ ہی کی طرف تھا۔ مصر سے سفر کرنے کے بعد جب بیت المقدس تشریف لائے تو اس وقت صخرہ بیت المقدس بنا۔ تو کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ تو دوسرا حکم وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گھر ہی میں۔ تیسرا حکم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی بشارت دے دیجیے۔ یہاں تین باتیں غور طلب ہے۔ پہلے ان تبوأ لقومکما، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور یہ خطاب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے جو نبی ہوں گے وہی اپنی قوم کو ایسا حکم دے سکتے ہیں کہ بھئی تم اپنے گھروں کو نئے سرے سے یا انہی گھروں کو قبلہ رخ کر دو۔ اور دوسرا حکم اس میں سب شامل ہیں، سارے بنی اسرائیل، کہ تم اپنے گھروں کو، کیونکہ گھر بنانا لوگوں کا کام اور نماز قائم کرنا بھی لوگوں کا کام، تو اس حکم میں سب کو شامل کر لیا کہ تم سب اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ تو یہ جمع کا صیغہ آ گیا کیونکہ وہ سب سے متعلق ہے۔ وبشر المؤمنین یہ واحد کا صیغہ ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے۔ گو ضمناً حضرت ہارون بھی اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ اصل مبعوث ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے خطاب بشر المؤمنین واحد سے کیا گیا ہے، یعنی مومنین کو جنت کی بشارت دے دیجیے، آگے آسانیاں ہوگی اس کی بشارت دے دیجیے۔ تو یہ کام صرف اور صرف وقت کا نبی ہی کر سکتا ہے، اور کوئی یہ بشارت دے سکتا نہیں ہے، کیونکہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے اور وہ وحی کی روشنی میں بشارت دے گا۔ تو اپنے فرض منصبی کو نبھاتے ہوئے آپ نے بشارت دی مومنین کو۔ اس کے بعد والی آیت میں وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بہت محنت کی، لیکن اس کی قسمت میں ازلی شقاوت لکھی تھی، ازلی بدقسمتی لکھی تھی، تو اس کو مال دولت سے نوازا تھا، مصر سے لے کر ارض حبشہ تک سونے کی کانیں، زبرجد، زمرد، قیمتی قسم کے جواہر، موتی، یہ ساری چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے فرعون کو دنیاوی زندگی کی رونق اور مال دیا ہے تاکہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دے۔ اب بہت ہو چکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگ جب دیکھیں گے کہ ان کے پاس مال دولت ہے، سونا چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، کھیتی باڑی ہے، باغات ہے، تو عام لوگ یہ تاثر لیں گے کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے پاس یہ ساری نعمتیں نہ ہوتی، تو وہ شک میں پڑ جائیں گے۔ تو عام لوگوں کو شک سے بچانے کے لیے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، کیونکہ عام لوگوں کی نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ کس حقیقت تک؟ کہ یہ جو مال دولت، یہ زندگی کی رونق، یہ چمک دمک کا مل جانا، نیکی کے بغیر، دین کے بغیر،
یہ حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ سب لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اگر یہ حق پر ہونے کی دلیل ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ کامیاب ہوتا، بامراد ہوتا۔ نمرود، شداد، قارون، حامان، یہ سب مالدار تھے، حق پر اگر ہوتے تو یہ کامیاب اور بامراد ہوتے۔ لیکن قرآن ببانگ دوحل کہتا ہے کہ یہ لوگ خسارے میں رہے، نقصان میں رہے، یہ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ نے دیا فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی کی رونق اور مال دنیاوی زندگی میں، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو بچلا دے، ہٹا دے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آگے کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حالت کو بیان کرنے کے بعد اس کے لیے بد دعا فرماتے ہیں، تو کہا کہ وقت کا نبی کیسے بد دعا کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کی محنت کر لی، ہر اعتبار سے دعوت دی، تو حضرت موسیٰ نے سمجھ لیا کہ اس کی قسمت میں ازلی شقاوت لکھی ہے، ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یا اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی بلکہ صرف دعا کا اظہار کیا ہے، پہلے ہی سے تو وہ مجرم تھا، نافرمان تھا، ازلی شقی تھا، بدبخت تھا، محروم القسمت تھا۔ اس کی ایک نظیر جیسے قرآن کریم کے اندر شیطان پر لعنت وارد ہوئی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ، ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ۔ تو آلریڈی شیطان تو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جب شیطان کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، تو وہ تو معلوم ہے، اس پر لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ وہ تو نصاً یعنی قرآنی نص کے اعتبار سے وہ ملعون ہے، لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اس کی ازلی شقاوت کو ظاہر فرمایا ہے، ورنہ وہ تو پہلے سے شقی ہی تھا، وہ ایمان لانے والا تھا ہی نہیں۔ تو ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار، ان کے مالوں کو طمس کر دے، مٹا دے، طمس یطمسو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، نہ ایمان لاوے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب سامنے آ جائے اور اس کے بعد وہ ایمان لائے، تو وہ ایمان تو قبول ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جب تک یعنی مرتے دم تک ان کو ایمان ہی نصیب نہ ہو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ حضرت قتادہ یوں فرماتے ہیں کہ ربنا اطمس علی اموالہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے جتنے بھی باغات تھے، پھل تھے، فروٹ تھے، فواکہ تھے، بادام اور دوسری چیزیں، ڈرائی فروٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس بد دعا کی وجہ سے پتھر بن گئی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تھیلا پایا گیا، تو اس میں انڈے اور بادام بھی پتھر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ یہ طمس ایک عذاب تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ وہ 9 نشانیاں کون سی؟ 5 تو ایک ہی آیت میں، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، طوفان بھیجا، جراد ٹڈی، ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے گھروں میں ہر جگہ ٹڈی دل، جوئیں ہو گئی، قمل، میڈک ہی میڈک، رات کو سوتے بستر میں میڈک، ایک کروٹ بدل دے تو نیچے میڈک، ادھر بدلتے ادھر میڈک،
یہ ایک آیت نشانی تھی. خون ہی خون، جو بھی پانی پینے جاتے وہ خون بن جاتا. یہاں تک کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بھی اپنے منہ میں پانی رکھ کر کے اس کو دیتا تو اس کے منہ میں جا کر کے وہ خون بن جاتا. یہ 5 نشانیاں. اور اسی جگہ پر 3 آیت پیچھے ایک نشانی کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. سنین اور نقص من الثمرات ایک ہی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نقص من الثمرات سنین کو لازم ہے. سنین یعنی قحط سالی، یعنی پھلوں میں اور فروٹ میں کمی ہوگی تو خود بخود کیا ہوگی؟ قحط سالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. 5 ایک 6 ہو گئی. ید بیضا، آپ جب ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو سفید چمکدار ہونے کی حالت میں نکلتا تھا. ید بیضا. اور عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، 8 ہو گئی. اور تمس، یہ 9 ہو گئی. اور بھی اعتبار سے تقسیم اور عدد کیا ہے، لیکن یہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے پروردگار ان کے معنوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لاوے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول کی. دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، ہارون علیہ السلام نے تو نہیں فرمائی. لیکن ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والے بھی دعا میں شامل ہی ہیں. اس لیے کبھی کبھی جہراً دعا کی جاتی ہے تاکہ بیچارے جو لوگ دعا مانگنا نہیں جانتے وہ دعا سیکھ بھی لیں، سن بھی لیں اور آمین بھی کہہ لیں تو ان کی دعا میں شرکت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی. اب اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادھر مانگا اور ادھر قبول ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. فاستقیما کہا کہ دعا قبول ہو گئی، اثر اپنے وقت پر ظاہر ہوگا. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، ابن جریج رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کے درمیان اور فرعون کی ہلاکت کے ظہور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے. پڑھنے والے کو پہلے مرحلے میں، اولی بہلے میں جب وہ پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اور فوراً آیت کون سی ہے؟ قد اجیبت دعوتکما. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک ہے دعا کی قبولیت اور دوسرا ہے اس کا اثر ظاہر ہونا. دعا قبول ہو جاتی ہے، اثر ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے. اس لیے حکم دیا کہ فاستقیما، استعجال سے کام مت لینا. اپنے فرائض منصبی، فرائض نبوت پر کاربند رہنا، اپنی کوشش جاری رکھنا. ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تمہیں تمہاری تبلیغ کا نفع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر محنت کی، ایمان نہیں لائے، لیکن اس تبلیغ کا نفع اور فائدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. تو رہدی دنیا تک کے لیے ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم محنت کے مکلف ہیں. نتیجہ اللہ رب العزت ظاہر فرماتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، محنت کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. اس محنت کا فائدہ ہمیں ہوگا. تبلیغ کرتے رہیں، اس تبلیغ کا فائدہ ہمیں ہوگا. تو کہا کہ فاستقیما، استعجال سے مت کام لینا. کیوں؟ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. بخاری شریف میں روایت آتی ہے کتاب الدعوات کے اندر کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ استعجال نہ کرے، جلدی نہ مچائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ مل استعجال، استعجال کیا؟ تو کہا کہ قد دعوت فلم یجب لی. یوں کہے کہ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، میری دعا کچھ اثر نہیں کرتی، کچھ قبول ہوتی نہیں ہے. یہی استعجال ہے. بھئی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اثر ظاہر. اور پھر دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں. آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے،
یا دنیا کے اندر جو چیز مانگی ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دی جاتی ہے، یا دنیا کے اندر جو چیز مانگی ہے اس کے بدلے میں کوئی آفت اور مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل، کہ دعا نافع ہے اس سے بھی جو بلا نازل ہوئی، اور نافع ہے اس کے لیے بھی جو بلا نازل نہیں ہوئی۔ تو دعا ہر صورت میں نافع ہے، ہر صورت میں مفید ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ بھئی چھوٹا 8 سال کا بچہ اپنے ابو سے گاڑی کی چابی مانگے اور کہے کہ ابو مجھے اسٹیئرنگ پر بیٹھنا ہے، گاڑی چلاؤں، تو کیا ابو دیں گے؟ وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، کیوں؟ ابھی مصلحت نہیں ہے، مصلحت کے خلاف ہے۔ اگر اس کو چابی سپرد کر دی جائے گی تو ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ معلوم کیا کچھ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ مانگی ہوئی چیز ہماری مصلحت کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا علم تو ازلی ہے، ابدی ہے، محیط ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ وہ تو جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو محدود نگاہ ہے ہماری، ہم وہاں تک سوچتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا علم تو بہت محیط ہے، ہماری سوچ سے بھی آگے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کے علم محیط کے اعتبار سے وہ چیز ہماری مصلحت کے خلاف ہو، اس لیے وہ ملتی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، آخرت میں ذخیرہ ہو گیا۔ اس لیے حدیثوں میں یوں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کے بہت سے ڈھیر وہ دیکھے گا تو بندہ پوچھے گا کہ اللہ یہ کیسی نیکیاں؟ تو کہا کہ تم نے فلاں دعا مانگی تھی، ہم نے دعا وہاں قبول نہیں کی، مطلب وہاں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کے بدلے میں یہاں یہ دیا۔ تو وہاں ہم یہ تمنا کریں گے کاش کہ کوئی دعا ہی وہاں اس کا اثر ظاہر نہ ہوتا اور سب کچھ بدلہ یہاں ملتا، وہاں ہم یہ تمنا کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور تم دونوں ان لوگوں کی راہ پر نہ چلو جو ناواقف ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو یہ حکم ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن 40 سال کے بعد یہ ذہن میں رہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا، مطلب یہ کہ جب فرعون کی ہلاکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان اسر بعبادی انکم متبعون، میرے بندوں کو لے چلیے۔ کئی ایک جگہ پر یہ مضمون ہے فانفلق البحر، تو کہا کہ میرے بندوں کو لے چلیے، یعنی اپنے ماننے والوں کو۔ فرعون دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ تعاقب کرنا چاہتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیگار خادم تھے ان کے قبطیوں کے۔ کون؟ بنی اسرائیل، موسیٰ کے ماننے والے، کیونکہ یہ تو بیچارے مصر سے آئے اور یہاں بس گئے تو ان کو بیگار خادم بنا لیا اور خوب خدمت لیتا رہا، تو وہ فکر میں پڑ گئے کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، تو تعاقب کیا، پیچھے پیچھے تعاقب کیا۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر پہنچے، لاٹھی ماری سمندر پر، راستے بن گئے، وہ پار ہو گئے، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے تعاقب کرنے کے لیے۔ جیسے ہی بیچ میں آیا اللہ رب العزت نے اس کو ڈبو دیا۔ ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے لشکر نے شرارت اور دشمنی میں، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، غرق نے اس کو پا لیا، یعنی ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس وقت ایمان لا رہا ہے، ظاہر بات اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرہ کا عالم نہ آئے، نزا کا عالم نہ آئے،
کیونکہ جب غرغرہ کا عالم آتا ہے، نزع کا عالم آتا ہے، تو اس وقت عالم غیب اس پر منکشف ہو جاتا ہے، عالم آخرت اس پر منکشف ہو جاتا ہے، اور اس وقت ایمان لایا تو ایمان غیب نہیں رہا، لہذا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ کن لوگوں کی توبہ کا؟ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے کہ اب میں نے توبہ کی، اب نہیں۔ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، غرغرہ کا عالم آنے سے پہلے، نزع کا عالم آنے سے پہلے، سکرات کا عالم آنے سے پہلے، عالم غیب منکشف ہونے سے پہلے، کھلنے سے پہلے ان کی توبہ کا اعتبار ہے، ان لوگوں کی توبہ کا اعتبار نہیں۔ بڑے واضح انداز میں سورہ نساء کے اندر 2 آیتیں یہ آئی ہیں کہ کن کی توبہ معتبر، کن کی توبہ غیر معتبر۔ اور یہی مضمون ہم نے سورہ انعام کے آخر میں بھی پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خیرا۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آئے، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانی آ جائے؟ جس دن آپ کے رب کی نشانیاں ظاہر ہوگی تو کسی جان کو اس کا ایمان لانا نافع نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر اس سے پہلے نہیں کمائی، تو اس کا ایمان تو کوئی معتبر نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ، کہتے ہیں کہ فتح کا دن کب، وعدے کا دن کب، بتاؤ نا اگر تم سچے ہو۔ جواب دیا کہ یوم الفتح لا ينفع الذین، اگر وہ آ گیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا نافع نہیں ہوگا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الآن اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی جانب سے، اور یوں بھی آتا ہے کہ جس وقت وہ یہ کہنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ پڑھ ہی نہ سکے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور فساد بچانے والے سے رہا۔ معلوم ہوا کہ آخری وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں، وہی ایمان معتبر ہے جو نزع کی حالت سے پہلے ہو، سکرات کے عالم سے پہلے ہو، عالم غیب کے منکشف ہونے سے پہلے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایمان کی پختگی نصیب فرماوے اور جو قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔